بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بہت سے لوگ شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے، رشتوں میں بندش ہے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں۔ آپ والدین ہو، اپنے بچوں کی شادی جلدی کرنا چاہتے ہو، کوئی رشتہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں آ رہا، آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی اچھی جگہ میں آپ کے بچے یا بچی کی شادی ہو جائے، لیکن کوئی پسندیدہ جگہ آپ کو میسر نہیں آ رہی، کوئی اچھے خاندان سے رشتہ نہیں آ رہا آپ کے بچوں کے لیے۔ اسی طرح آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو، آپ کے لیے اچھا رشتہ نہیں آ رہا، رشتے میں بالکل بندش ہے، کوئی بھی رشتہ نہیں آتا، اگر کوئی آتا ہے تو وہ بعد میں بات پکی نہیں کر کے جاتے، اسی طرح جاتے ہیں، جواب بھی نہیں دیتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ سامعین کرام، آج میں جو آپ کو عمل بتانے والا ہوں، اس عمل کو اگر آپ ایک مرتبہ کر لو گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی شادی کی جو بھی پریشانی ہوگی، آپ کی شادی میں جو بھی رکاوٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے حکم سے آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ لیکن آپ نے اس عمل کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جب آپ اس عمل کو کریں، اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، صرف 7 دن کا ہے، اور آپ نے اس عمل کو جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں اس کے مطابق کرنا ہے۔ سامعین کرام، انتہائی آسان عمل ہے، انشاءاللہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت ہے، اس کو آپ نے چند تعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ اس کے طریقے کے مطابق کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی شادی کی جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ختم فرما دیں گے۔ لیکن 2 باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ایک آپ کا یقین پختہ ہو، اللہ پر آپ کا کامل اور مضبوط یقین ہو۔ دوسری بات، آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں تو آپ کو اس عمل سے کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ میں یہ کس لیے عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ لڑکی بھی اپنی شادی کے لیے یہ وظیفہ کر سکتی ہے، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی یا رشتے نہیں آ رہے یا کسی بھی قسم کی اس کی شادی میں رکاوٹ ہے، بندش ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی لڑکا اس عمل کو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی شادی کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی، شادی کے حوالے سے اس کو بھی اگر کوئی پریشانی ہے تو وہ لڑکا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح والدین بھی اپنے بچوں کی شادی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اس عمل کو اور اس وظیفے کو آپ کر لیں گے، انشاءاللہ ایک تو آپ کے رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ کی شادی ایسے خاندان میں ہوگا جو انشاءاللہ آپ کے معیار کے مطابق ہوں گے، یعنی اچھے لوگوں میں آپ کی شادی ہو جائے گی، خاندانی لوگوں میں آپ کی شادی ہو جائے گی۔ سامعین کرام، صرف قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کا وظیفہ ہے، انتہائی آسان آیت ہے، اور انتہائی آسانی سے آپ اس عمل کو کر لیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جیسے میں بتاؤں اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے طریقے کے مطابق اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ اس لیے جس طریقے سے میں آپ کو یہ عمل بتاؤں، یہ وظیفہ بتاؤں، اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وظیفے کا طریقہ میں بتا دوں کہ پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اور 7 دن کا یہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بڑی عید آنے والی ہے، جب بھی آپ کو میرا یہ ویڈیو ملے انشاءاللہ آپ نے اسی دن سے اس عمل کو جاری کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے اس وظیفے کا، اس کے کچھ ہی دن بعد انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی اور اچھے خاندان میں ہو جائے گی۔ سامعین کرام، آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے کرنا ہے، پہلے تو میں نے بتا دیا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی آپ نے لازمی کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 700 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ طریقہ میں بتا دوں، پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اس کے بعد آپ نے 700 مرتبہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 700 مرتبہ جب آپ آیت پڑھیں تو اس کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، پہلے 100 مرتبہ آپ آیت کو پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا کریں گے۔ یہ آپ کے 100 مرتبہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ 400 مرتبہ ہو گیا، اسی طریقے سے 500 ہوگا، 600 ہوگا، 700 مرتبہ ہوگا۔
یہ عمل مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد آپ پھر یعنی 8ویں مرتبہ پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی مکمل رہنمائی میں کر دوں گا۔ سامعین محترم، اس آیت کی میں تلاوت کر دوں کہ آپ نے جس آیت کا وظیفہ کرنا ہے اس کو غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز۔ سامعین کرام، آپ نے اس آیت کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح میں نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اور جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا مکمل اور کامل فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ انشاءاللہ جیسے یہ میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کی شادی کی جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کی شادی میں بندش ہے، آپ لڑکی ہو لڑکے ہو، آپ والدین ہو اپنی شادی اپنے بچوں آپ والدین ہو اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتے ہو اچھے خاندان میں، یعنی کوئی بھی شخص اس کو اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر والوں اپنے بچوں کی شادی کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں بتا دوں کہ اس وظیفے کو اپنی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی دوسرے کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عمل سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی کوئی بات سمجھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں بتانے کی مکمل کوشش کروں گا اور سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ ہمارے چینل علمی وظائف پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون میں شریک ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔